السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہارون صاحب، ماشاء اللہ بڑی مناسب گفتگو کی ہے کہ دونوں طرف سے لوگ دلائل دو، پھر لوگ خود ہی سمجھ لیں گے۔ ظاہری بات ہے، قائل ہوں یا نہ کوئی قائل ہوں، مانے یا نہ مانے، اس کا فیصلہ تو خیر نہیں یہاں ہو سکتا ہے، لیکن عام پبلک کے سامنے یہ دونوں دلائل آنے چاہیے۔ تو یہ جتنے دلائل ہیں اس دینی امور پر اجرت کے، وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے ہیں۔ اس کو بھائی غور سے پڑھیں، اس میں جلدی نہیں ہے، بے شک کل پرسوں تک، یعنی جتنا ایک دو دن میں آرام سے۔ تو یہ سارے دلائل ہیں بھائی۔ اور پھر میرا اپنا جو ذاتی مطالعہ تھا، 28 آیتیں ہیں اس موضوع کے اوپر کہ اللہ کی آیات کو مت بیچو، یعنی دین کے بدلے میں دنیا حاصل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دین جو ہے یہ دنیا میں رہنے کا ایک پورا طریقہ بتاتا ہے۔ باقی معاش کے اتنے ذرائع ہیں کہ گنے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ باقی یہ نماز پڑھانا یا نماز پڑھنا یا اذان دینا، یہ کوئی پیشہ ہے؟ یہ تو فرائض ہیں، یعنی یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، سب نے کرنے ہیں، مل کے کرنے ہیں۔ اور اس کی اگر بندہ اجرت لے لے دنیا والوں سے، اور کہ میں قرآن پڑھا کے پیسے لیتا ہوں، تو یہ تو بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز بالکل نہیں تھی، بلکہ اس کے خلاف تھی۔ ایک واقعہ بھی یہ جو کتابچہ چھوٹا سا میں نے ڈالا ہے، اس کے اندر وہ واقعہ بھی ہے کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاگرد کو قرآن پڑھایا، اور اس نے آگے سے، یہ چھوٹا سا واقعہ، اس پر غور کریں، اس نے ایک تیر کمان دیا اور ساتھ ہی کہا، استاد یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کو، اور کھانے کی چیز تو ہے نہیں۔ غور کریں ذرا اس بات کے اوپر، کھانے کی چیز تو ہے نہیں، یعنی کھانے پینے سے منع کیا گیا تھا، یہ بات تو مشہور تھی۔ اب یہ ایک ایسی چیز دی جا رہی ہے جو سوائے جنگ کے کوئی اس کا استعمال نہیں ہے، تو کافروں مشرکوں سے جنگ لڑیں اور یہ تیر کمان آپ استعمال کریں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا ٹھیک ہے، میں لے تو لیتا ہوں، لیکن اپنے تصرف میں اس وقت لاؤں گا جب میں نبی علیہ السلام سے پوچھ چکوں۔ تو آگے نبی علیہ السلام سے پوچھا اور وہی الفاظ دہرائے۔ دیکھیے ایسے واقعات ہیں کہ تاکہ بعد والا کو یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں وہ بات تو ذرا کلیئر نہیں تھی۔ آگے انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے شاگرد نے دیا ہے، میں نے اس کو قرآن پڑھایا ہے، مکمل ہوا ہے، تو اس نے مجھے یہ تحفے کے طور پر دیا، اور کھانے کی چیز تو ہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام دیکھیے کتنے بہترین معلم تھے، بہت ہی انداز ان کا سمجھانے والا تھا۔ کہا کہ عبادہ، آگ کا لباس پہننے کی ہمت ہے تو لے لو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، غور کیجیے، آگ سے بچنے کے لیے تو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور پھر آگ کا لباس۔ تو انہوں نے فوراً جا کے وہ واپس کر دیا اور کہا بھائی نہیں، یہ میں نہیں لیتا ہوں تم سے۔ اور ان کو تو ہمت نہیں تھی آگ کا لباس پہننے کی۔ ہاں البتہ اس قوم کے علماء ہیں، ان کو آگ کا لباس پہننے کی نہ صرف ہمت ہے بلکہ شوق ہے۔ تو کس طرح یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ بالکل جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین فروشی ہے، یہ دکانداری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے۔